معزز سامعین کرام، سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ منعقد کرنا اور آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے تعلق سے کہنا اور سننا نہ اسلام پر کوئی احسان ہے، نہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کوئی احسان ہے۔ اب آپ کی سیرت کہہ کر اور سن کر، لکھ کر، پڑھ کر کوئی اللہ پر اور اللہ کے نبی پر احسان نہیں کر رہے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جلسوں کے محتاج نہیں ہیں، ہماری تقریروں کے پیاسے نہیں ہیں، ہمارے جلوس کے منتظر نہیں ہیں۔ مسلمان جلسہ کرتا ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آقا کی سیرت پر احسان کر رہا ہے۔ کیا مصیبت آ پڑی ہے اسے، کون سی مشکل آتی ہے اسے، آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اگر کچھ وقت دے دیتا ہے، کیا اس کی دنیا تباہ ہو جائے گی، یا اس کا دکان یا مکان لٹ جائے گا؟ کتنی منت اور سماجت کرنی پڑتی ہے۔ آؤ بیٹھ جاؤ، نشستیں خالی ہیں، اشتہار شائع کیا جاتا ہے، آٹو کے ذریعے سے اعلان کروایا جاتا ہے، اور یہی کسی رنڈی کا ناچ ہو یا کوئی قوالی کی محفل ہو اور کوئی سیاسی کتا سیاسی بھاشن دینے کے لیے آئے، تو اس کو دیکھنے کے لیے لوگ کیسے جمع ہوتے ہیں۔ احسان کرتے ہیں آپ، اللہ کی محبت نہیں آپ کے دلوں میں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق کا ثبوت یہی دے رہے ہیں آپ۔ کیا جہاد کریں گے آپ، کیا جان و مال کی قربانی دیں گے آپ، اپنی بیوی بچوں اور مال اور ملک کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں کیا نکلیں گے آپ؟ ایک ٹھنڈے وقت میں بغیر کسی قربانی کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی نسبت سے جمع ہونے کے لیے کہا جاتا ہے۔ اتنے ہی لوگ آئیں گے اگر یہ اعلان کیا جائے بھٹکل کے اندر کہ زمینوں کے کاغذات دیے جا رہے ہیں، بینک سے لون دیا جا رہا ہے، یا فلم میں کام کرنے والا کوئی ناچنے والا، کوئی کتا اور خنزیر کھانے والا اپنی جھلک دکھانے کے لیے آیا ہے۔ کیوں جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا؟ یاد رکھیں، اسلام نہ میرا محتاج ہے نہ آپ کا محتاج ہے۔ آپ کے اور میرے بلبوتے پر اسلام نہیں چل رہا ہے۔ میرے اور آپ کے جھوٹے سجدوں سے خدا نہیں پل رہا ہے۔ خدا ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے۔ آقا ہمارے درود اور ہمارے نذرانوں کے محتاج نہیں ہیں، ہمارے جلسوں کے محتاج نہیں ہیں۔ اگر ہم کرتے ہیں تو ہماری دنیا بنتی ہے اور آخرت بنتی ہے، ہماری قبر کی زندگی بنتی ہے،
کیا آپ نے نہیں سنا؟ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذان جب دی جاتی ہے، اذان ہی جیسے کلمات اگر کوئی دہراتا ہے، اذان کا جواب دیا جاتا ہے۔ آج تو مسلمان اس کو بھی بھلا بیٹھا ہے۔ اذان ہوتی ہے، کاروبار بند نہیں ہوتا۔ اذان ہوتی ہے، ٹی وی کی آواز بند نہیں ہوتی۔ اذان ہوتی ہے، اس کا جوا کھیلنا، سٹا کھیلنا اور کرکٹ میچ دیکھنا بند نہیں ہوتا۔ مالک پہلے جاتا ہے، نماز پڑھ کر آتا ہے اور پھر کام والے کو بھیجتا ہے اور پھر تیسرا کام والا جاتا ہے۔ یہ جہاد کا میدان ہے، یہ کہ ایک ایک رکعت مجاہدوں کے دستے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں دنیا کا کتا بنا کر بھیجا، ہم دنیا کی عبادت گزار رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ حدیث پاک میں آتا ہے، اگر کوئی اذان ہوتی ہے اور اذان کے کلمات کا جواب دیا جاتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح میں لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو پڑھا جاتا ہے، اور اس کے بعد اذان کے بعد والی دعا پڑھی جاتی ہے۔ اللہ کے حبیب پاک آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وجبت لہ شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ دعا کیا کی جاتی ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ دے، فضیلہ دے۔ کیا ہمارے کہنے سے اللہ دے رہا؟ اگر ہم نہ کہیں، اللہ تعالیٰ مقام وسیلہ، مقام فضیلہ اور مقام محمود اپنے محبوب کو عطا نہیں کرے گا؟ ہم سود کھانے والے، ہم رشوت کھانے والے، ہم 1,24,000 پیغمبروں کی سنت اپنے چہروں سے نکالنے والے، اپنے گھروں کو سنیما کا اڈا بنانے والے، ہم جیسے ذلیلوں کی دعاؤں کے محتاج آقا ہے کہ ہم کہیں تو اللہ دے، اور ہم دعا کرنا بند کر دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا نہیں کرے گا۔ لیکن وہ دعا اس لیے سکھائی گئی کہ آقا ہمارے دعا کے محتاج نہیں ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا، آقا نے فرمایا کہ وجبت لہ شفاعتی، جو اذان کے کلمات کا جواب دے گا اور اذان کے بعد کی دعا پڑھے گا، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ ہم دعا کر کر، ہم درود پڑھ کر، من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، تو کیا درود پڑھے گا؟ ہم ایک مرتبہ درود پڑھیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ 10 رحمتیں ہم پر نازل فرمائیں گے۔ آقا ہمارے درود کے محتاج نہیں، ہم ایک مرتبہ درود پڑھیں گے، ہم خدا کی رحمت کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں ہم پر نازل ہوں گی۔ مسلمان کہاں سے کہاں پہنچ گیا؟ آج دنیا میں کون سی ایسی قوم ہے جس کا کھلواڑا کیا جا رہا ہے، جس کو ذلت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، جس کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، جن کی حاملہ عورتوں کے پیٹ کو چاک کر کر، حمل کو اچھال کر آگ کے اندر جھونکا جا رہا ہے؟ وہ کون سی قوم ہے جن کی مسجدوں کے محرابوں کے اندر رام للہ کی مورتی کو رکھا جا رہا ہے؟ وہ کون سی قوم ہے جن کے نوجوانوں کو جیلوں میں سڑنے کے لیے چھوڑ دیا جا رہا ہے؟ وہ کون سی قوم ہے جن کی دوشیزاؤں کے کوٹ کے اندر یہودی، عیسائی، کافر اور مشرکانہ نطفے کو برقرار رکھ کر یہودی بچے اور کافر بچے اور عیسائی بچے کو جنم دینے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے؟ کیا دیکھنا چاہتے ہیں آپ؟ کیا چیز باقی ہے؟ اور کتنا مذاق کرو گے اللہ کے دین کے ساتھ؟ اور کتنا کھلواڑا کرو گے
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ. ماؤں کی عزتیں لٹ گئی، بہنوں کی آبرو لٹ گئی، نوجوانوں کو قید و بند کے اندر بند کر دیا گیا، بوڑھوں کے سامنے ان کی بیٹیوں کی آبرو کو لوٹا گیا، کنووں کو مسلمانوں کی موتا سے ڈھک دیا گیا، تالابوں کو بند کر دیا گیا، نوکریاں نہیں ملتی، عہدے نہیں ملتے، کالج اور یونیورسٹی میں داخلے نہیں ملتے، ہاسپٹل میں بیڈ نہیں ملتا. کیا دیکھنا چاہو گے؟ اور کون سی بربادی ہے؟ اس زمین نے مسلمانوں کی، اس آسمان نے مسلمانوں کی ایسی بے عزتی کبھی نہیں دیکھی جو آج دنیا کے اندر ہو رہی ہے. پھر بھی نہیں سمجھو گے. وہ کون سا حرام کام ہے جو مسلمان نہیں کر رہا؟ زنا نہیں کر رہا، شراب نہیں پی رہا ہے، اللہ کے گھر کو ویران نہیں کر رہا ہے، سود کا کاروبار نہیں کر رہا ہے مسلمان، رشوت لینا دینا مسلمان نہیں کر رہا ہے. بتائیے کیوں اسلام کا نام رکھ کر مسلمان قوم کو ذلیل کر رہے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو اذیت کیوں پہنچا رہے ہیں؟ اسلام پسند نہیں؟ کئی عمر امیش بن رہے، بن جاؤ نا، کس کے باپ کا کیا جانے کا؟ بننے دو. اسلام تیرا میرا محتاج نہیں. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. بھاگو، کہاں بھاگو گے؟ پورے انسانوں کو جمع کر لو، پورے جنات کو جمع کر لو، بلا بازی لگا لو زمین و آسمان کی، کہاں بھاگو گے؟ لا تنفذون الا بسلطان. جہاں جاؤ گے اللہ کی طاقت کو پاؤ گے، جہاں جاؤ گے اللہ کی قدرت کو پاؤ گے. جلسوں کی کوئی کمی نہیں ہے، کہنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے، سننے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے. مدارس پہلے کے بنسبت اور زیادہ ہو گئے ہیں، مساجد پہلے کے بنسبت اور زیادہ ہو گئے ہیں، علماء کی تعداد بڑھ رہی ہے. خود دارالعلوم ہر سال امت کو 2500 فارغین دیتا ہے. لکھنؤ ندوۃ العلماء کتنے دیتا ہوگا؟ مظاہر کتنے دیتا ہوگا؟ مقامی مدرسے کتنے فارغین دیتے ہوں گے؟ علماء کی کثرت ہے، حفاظ کی کثرت ہے، قاریوں کی کثرت ہے، مفتیان کرام کی کثرت ہے، مساجد کی کثرت ہے، مدارس کی کثرت ہے، قاریوں کی، مفتیان کرام اور علماء مقررین خطبہ کی کثرت ہے. پھر یہ تباہی کیوں ہے؟ یہ بربادی کیوں ہے؟ امت تباہی کے بہانے پر کیوں جا رہی ہے؟ کیوں ہمیں اس ملک سے نکلنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ محمد بن قاسم جب آئے تھے اور جانے لگے، اسی ہندوستان کے لوگوں نے، ماؤں نے اپنے گود سے بچوں کو نکال کر محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ کے قدموں پر ڈال دیا. محمد بن قاسم تجھے اپنے خدا رسول کا واسطہ، اللہ کے لیے اس ملک کو چھوڑ کر نہ جانا. لیکن آج ان کے ماننے والوں کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ گجرات بنانے کی فکریں کیوں کی جا رہی ہیں؟ ہر شہر کو اجاڑنے کا منصوبہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ علاج کیا ہے؟ مدرسے قائم کر دینا، تقریریں کر دینا، تقریریں سن لینا، نعرے لگا دینا، جلوس نکال دینا اور جوشیلے ڈائلاگ چیخ کر کہہ دینا. ہے کیا چیز؟ کس چیز کی کمی؟ دولت کی کمی ہے؟ مال کی کمی ہے؟ کیا ہمارے کالجز نہیں ہیں؟ ہماری یونیورسٹیاں نہیں ہیں؟ ہماری تحقیقاتی ادارے نہیں ہیں؟ کیا نہیں ہے ہمارے پاس؟ اور قرآن کھول کر دیکھیں، سر بلندی کا وعدہ کس کے لیے ہے؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم سر بلند رہو گے. اور یہودیوں کو کہا ضُرِبَتْ
علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، ہمیشہ کی ذلت اور ہمیشہ کی مسکنت میں رہیں گے، اللہ کی لعنت، اللہ کی پھٹکار ان پر رہے گی۔ ان کو کہا گیا کونوا قردۃ خاسئین، تم ذلیل بندر ہو جاؤ۔ وبشر المؤمنین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو بشارت بھی دیجیے، نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی مدد آنے والی ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو ثابت قدم رکھے گا۔ یہ سب وعدے کس قوم کے لیے؟ بتاؤ تو صحیح۔ گائے کا پیشاب پینے والی قوم کے لیے، اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر اس کا طواف کرنے والی قوم کے لیے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ اللہ نے فرمایا اللہ وعدہ کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے۔ اللہ کو وعدہ کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا حیثیت ہے ہماری اللہ کی قدرت کے سامنے، اللہ کی طاقت کے سامنے؟ لیکن اللہ کی شان رحیمی، اللہ کی شان کریمی دیکھیے، اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں ہم وعدہ کرتے ہیں کہ زمین پر تمہاری حکومت قائم ہوگی، زمین پر تمہاری سلطنت قائم ہوگی۔ ارے سلطنت اور حکومت کا پرچم لہرانا تو دور کی بات، ہماری ٹوپیوں پر تانے کسے جا رہے ہیں، ہماری داڑھیوں پر گالیاں دی جا رہی ہیں۔ آج تبلیغی جماعت جو زمین کے اندر والی بات اور آسمان کے اوپر والی بات، جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، جس کا حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں، اور جس کا پارلیمنٹ سے کوئی واسطہ نہیں، ایسی جماعت کے لوگوں کو دہشت گرد کہہ کر گرفتار کیا جا رہا ہے۔ نہیں ہو رہا ہے اس ملک کے اندر؟ داڑھی والے کو ملا عمر نہیں کہا جا رہا، پگڑی والے کو اسامہ نہیں کہا جا رہا ہے۔ اسرائیل اتنا چھوٹا ملک ہے، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، دنیا بھر کے مسلمان اگر کسی کھڈے میں پیشاب کر دیں، اسرائیل ڈوب کر مر جائے گا مسلمانوں کے پیشاب میں۔ ناک میں دم کیے ہوئے ہیں پورے مسلمانوں کے، پورے اسلامی مملکتوں کے اندر تہلکہ مچائے ہوئے ہیں۔ کہاں گیا وعدہ بشر المؤمنین کا؟ کہاں گیا وعدہ نصر من اللہ و فتح قریب کا؟ کہاں گیا وعدہ انا فتحنا لک فتحا مبینا کا؟ کہاں گیا وعدہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات کا؟ قرآن کچھ اور کہتا ہے، حدیث کچھ اور کہتی ہے، اور مسلمانوں کی جو موجودہ صورتحال ہے یہ کچھ اور کہتی ہے۔ کیا قرآن بدل گیا؟ کیا اللہ کا وعدہ بدل گیا؟ قرآن تو کہتا ہے انک لا تخلف المیعاد، اے اللہ تو وعدہ خلافی کرنے والا نہیں ہے۔ وہی قرآن ہے جو جبرائیل امین نے اللہ تبارک تعالیٰ سے لیا، وہی قرآن ہے جسے میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے لیا۔ یہی قرآن ہے جسے 1.25 لاکھ صحابہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا۔ ایک زبر اور ایک ذیل کی اس کے اندر تبدیلی نہیں ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت میں، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ سورج کے نظام میں فرق آیا، چاند کے نظام میں فرق آیا، زمین کے نباتات کے نظام میں فرق آیا۔ بھئی کبھی آم امرود کا مزہ دینے لگے، جام انگور کا مزہ دینے لگے، ینیر اور ناریل پانی دینے کے بجائے سالن کا شوربہ دینے لگے۔ یہ کبھی ہوا؟ کبھی سورج دیر سے طلوع ہوا، کبھی سورج دیر سے غروب ہوا۔ نہ زمین بدلی، نہ آسمان بدلا، نہ ستارے بدلے، نہ سورج بدلا، نہ اللہ کا قرآن بدلا۔ ہزاروں یہود و نصارہ کٹر دشمن آ جائیں، اس قرآن کے مقابلے میں ہزاروں جھوٹے قرآن لائیں، اس حدیث کے مقابلے میں جھوٹی حدیثیں گھڑے،
اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر لے رکھی ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے کلام پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. نہ بش کا باپ اللہ کے کلام پاک کو بدل سکتا ہے، نہ ٹونی بلر کا بیٹا حدیث پاک کے اندر کچھ تبدیلی لا سکتا ہے. سب کچھ اپنی جگہ پر صحیح ہے. اگر بدلا ہے تو آج کا مسلمان بدل گیا ہے. ان کے چہرے بدل گئے ہیں، ان کا لباس بدل گیا ہے، ان کی تہذیب بدل گئی ہے، ان کا تمدن بدل گیا ہے، ان کا کیریکٹر بدل گیا ہے، ان کے اخلاق بدل گئے ہیں، ان کی خلوت کی زندگی بدل گئی ہے، ان کی جلوت کی زندگی بدل گئی ہے. کبھی یہ آقا کی زندگی پر مر مٹا کرتے تھے، کبھی یہ اپنے اولیاء کرام پر مر مٹا کرتے تھے. آج جو بدبخت طبقہ آیا ہوا ہے، نام کا مسلمان ہے، ظاہر کا مسلمان ہے، باطن کے اندر کفر ٹھوس ٹھوس کر بھرا ہوا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے. اللہ کہتے ہیں تم جھوٹے ہو، ایک نمبر کے مکار ہو، تم مومن نہیں ہو. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. اللہ کہتے ہیں تم دھوکہ دینا چاہتے ہو اللہ کو، اہل ایمان کو. ابو بکر نام رکھ لیا مسلمان ہو گئے، عمر نام رکھ لیا مسلمان ہو گئے، صدیق نام رکھ لیا مسلمان ہو گئے، عائشہ نام رکھ لیا مسلمان ہو گئے، خدیجہ نام رکھ لیا مسلمان ہو گئے. یخادعون اللہ والذین آمنوا. اللہ کو اور اہل ایمان کو دھوکہ دینا چاہتے ہو. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. اللہ کہتے ہیں تم اپنا دھوکہ آپ کھا رہے ہو، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اہل ایمان کو دھوکہ دے نہیں سکتے. نکاح کے وقت مسجد سے دفتر نکاح لے کر، مسجد سے قاضی کو بلا کر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم مسلمان ہو. مرنے کے بعد مسجد سے جنازہ لے کر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم مسلمان ہو. مرنے کے بعد مسلمانوں کے طریقے پر کفن دے کر، مسلمانوں کے قبرستان کے اندر دفن کر کر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم مسلمان ہو. کیا اسلام اسی کا نام ہے؟ ختنہ کرانے کا نام، قربانی کے موقع پر جانور ذبح کرنے کا نام، مسجد سے دفتر. کون سی بخاری میں لکھا ہوا ہے؟ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے آپ؟ بتاؤ مجھے کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ کیا بدماشی کر رہے ہو اللہ کے دین کے ساتھ؟ نبی کے ساتھ کیا مذاق کر رہے ہو؟ یہ نبی کی دعا کا، یہ نبی کی جوتوں کا صدقہ ہے کہ تیرا اور میرا چہرہ کتے بننے سے بچا ہوا ہے، سور کا چہرہ بننے سے بچا ہوا ہے. ورنہ تیرے اور میرے اعمال اتنے خطرناک ہیں کہ فجر کی نماز کو ہم نے چھوڑا، ظہر کی نماز سے پہلے اللہ ہمارے چہروں کو کتوں جیسا چہرہ بنا دے. ہم نے سود کا کاروبار کیا، اللہ ہمیں زمین کے اندر دھسا دے. اللہ آسمان سے کوئی آگ نازل کرے، کیا اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے؟ کون سی بلڈنگوں پر فخر کرتا ہے؟ کون سے ڈالر پر شان کرتا ہے؟ کون سے روپیوں پر تکبر کرتا ہے؟ کتنا روپیہ دیکھ لیا تو نے؟ بیوی بچوں کو چھوڑ کر سعودی جا کر، خلیج میں جا کر، غیروں کی غلامی کر کر، روپیہ کما کر، پیسہ کما کر تجھے شان ہے؟ جا دیکھ قوم سمود کی بلڈنگوں کو، قوم عاد کی بلڈنگوں کو. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک سوط عذاب. پہاڑوں کو تراش کر انہوں نے محلات بنائے تھے. شہر بھٹکل کی جو جان ہے اور یہاں کی جو علمی شخصیت حضرت مولانا محمد الیاس صاحب ندوی دامت برکاتہم، جو اپنے آپ میں ایک انجمن ہے، حضرت علی میاں رحمت اللہ علیہ کے نام پر آپ نے جو اکیڈمی بنائی ہے، اس کے اندر انہوں نے جو میوزیم میں جو تصاویر رکھے ہوئے ہیں قوم سمود کے، قوم عاد کے بلڈنگوں کے، جا کر دیکھ. قوم سمود اور قوم عاد کی بلڈنگوں کا ایک پتھر اگر تیری اپارٹمنٹ پر رکھ دیا جائے، تیرے بنگلے پر رکھ دیا جائے، تیرا وجود ختم ہو جائے، تیری نسلیں ختم ہو جائے. یا ایھا الانسان
ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے دھوکے میں رکھ رکھا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے قوم سمود کا کیا انجام کیا، قوم عاد کا کیا انجام کیا؟ کیا بلڈنگوں نے انہیں بچا لیا؟ دولت نے انہیں بچا لیا؟ قارون کی دولت کے پیخانے پر تیری دولت نہیں لگ سکتی۔ نمرود نے جو قلعہ بنائے، تیری بلڈنگیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جو مینارہ بنایا تیرا اپارٹمنٹ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیا ہوا نمرود کا حشر؟ کیا ہوا فرعون کا حشر؟ ایک ذرا سی گاڑی ماری، پیشاب پاخانہ بسترے پر کرنے لگا، ہڈی ٹوٹ گئی، فریکچر ہو گئی۔ شرم نہیں آتی آقا کے طریقے کا مذاق کرتے ہوئے؟ شرم نہیں آتی دین اسلام کو رسوا کرتے ہوئے؟ کون سے بلبوتے پر تو یہ کام کرتا ہے؟ بنو اسرائیل کے قوم میں ایک بچے کا انتقال ہو گیا، ماں رونے لگی، ابھی اس نے جوانی نہیں دیکھی، ابھی اس نے شادی کے منظر کو دیکھا نہیں، ابھی اس کے بچے پیدا نہیں ہوئے، اور یہ میرا لال چلا گیا، میرا ہیرا چلا گیا، میرا جگر کا ٹکڑا چلا گیا۔ جب وقت کے پیغمبر نے جا کر دیکھا یہ کون سا لال ہے، یہ کون سا ہیرا ہے، یہ کون سا جگر کا ٹکڑا ہے، جا کر جو دیکھا تو پتا چلا کہ 300 سال کی عمر میں بچے کا انتقال ہو گیا تھا، اور ماں کہہ رہی تھی کہ ابھی اس نے جوانی کو نہیں دیکھا۔ سن بلوغ کو پہنچتے پہنچتے 700 سال لگ جاتے تھے۔ اتنی بڑی بڑی عمریں، اتنے بڑے بڑے قد والے، اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں والے، دولت والے، مال والے، حکومت والے، سلطنت والے، کیا ہوا ان کا انجام؟ آج بھیک کے پیسوں پر شان کرتا ہے، آج غیروں کے پیسوں پر فخر کرتا ہے۔ موت تجھے نہیں آنے کی، کفن کیا تجھ پر نہیں لپٹا جائے گا؟ کیا تجھے جنازے میں سوار نہیں کیا جائے گا؟ کیا تیری نماز جنازہ پڑھنی نہیں ہے؟ کیوں ایسا کام کرتا ہے؟ کب سدھرے گا؟ قیامت کی علامتیں، قیامت کی نشانیاں جو حدیث پاک کے اندر بتائی گئی، ساری نشانیاں آج نظر آ رہی ہیں، اکا دکا نشانیوں کو چھوڑ کر۔ اور ابھی مسلمان کہتا ہے ہم دھیرے دھیرے مسلمان ہوں گے، ہم دھیرے دھیرے آقا کے طریقے کو اپنائیں گے۔ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت نہ مال کے راستے سے آتی ہے، نہ دولت کے راستے سے آتی ہے، نہ بیوی کے راستے سے آتی ہے، نہ بچوں کے راستے سے آتی ہے، نہ بلڈنگوں کے راستے سے آتی ہے، نہ حکومت کے راستے سے آتی ہے، نہ سلطنت کے راستے سے آتی ہے۔ لکھ کر رکھ لے بھٹکل کے مسلمان، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کی مدد کے لیے ایک ہی شرط ہے، تو اللہ کے دین کی مدد کر۔ کیا ہے اللہ کے دین کی مدد؟ یہ چہرہ غیروں جیسا چہرہ بنانا چھوڑ دے، یہ چہرہ لے کر آقا کے پاس تو نہیں جا سکتا۔ دیکھ فاتحہ کا چہلم کا، تبلیغی جماعت کا، اسلامی جماعت کا اختلاف ہو سکتا ہے، داڑھی کا امت میں اختلاف نہیں ہے۔ 1,24,000 پیغمبروں کی سنت ہے یہ۔ آقا اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نہیں دیں گے۔ اللہ کی قسم یہ میرا علاقہ ہوتا، میرا محلہ ہوتا، گریبان پکڑ لیتا، نعت پڑھ رہا تھا نعت پڑھنے والا، اور اس کا چہرہ 1,24,000 پیغمبروں کے چہروں کی سنت سے خالی تھا۔ یہ نبی کی سنت کے ساتھ مذاق نہیں، اس کا چہرہ یہود و نصارہ کی طرح تھا۔ یہ قوالی کی محفل نہیں ہے میرے بھائی، یہ عرس اور میلہ ٹھیلے کی محفل نہیں۔ تم بلاؤ نہ بلاؤ، قیامت کے دن تم یاد کرو گے، موت کے بعد یاد کرو گے۔ کوئی حق کہنے والا آ کر حق کہہ کر چلا گیا، کوئی سچ بولنے والا آ کر سچ بول کر چلا گیا۔ کب تک ایسا دین کا مذاق کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی محفل، آقا کی شان میں نعت کہی جا رہی ہے،
اس کے لیے کوئی شرط نہیں. 2 ویلر چلانے کے لیے لائسنس چاہیے, گھر بننے کے لیے پرمیشن چاہیے, پاور لینے کے لیے اجازت چاہیے. اور آقا کی نعت اتنی گھٹیا کہ یہود و نصارہ کے چہرے والا بھی آقا کی شان میں نعت پڑھ سکتا ہے. کوئی اتھارٹی نہیں, کوئی معیار نہیں ہے اس کے لیے. کون آج دین کا مزہ ہم خامخواہ کہتے ہیں ٹھاکرے ٹھیک نہیں ہیں, اڈوانی ٹھیک نہیں ہے, بی ایچ پی والے وہ ہیں, بی جے پی والے وہ ہیں. کوئی کچھ نہیں, وہ اپنے فریضے کو انجام دے رہے. اگر وہ اسلام کو گالیاں دے رہے ہیں, اگر وہ مسلمانوں کو گالیاں دے رہے ہیں, ان کا وہ دینی فریضہ ہے جس کو وہ پورا کر رہے ہیں. اگر وہ مسجدوں کو گرا رہے ہیں, شاید ان کا دھرم کہتا ہو, اس لیے وہ اپنے دھرم کا پالن کر رہے ہیں. کلام پاک کی 6666 آیتوں میں کون سی آیت میں تیرے باپ نے تجھے کہا اپنی داڑھی کو نکالنے کے لیے؟ بخاری شریف کی روایتوں میں 30 پاروں میں کون سی روایت کے اندر ہے اپنے گھر کے اندر سنیما کا اڈا بنانے کے لیے؟ بیوی بیٹھی ہوئی ہے, بہو بیٹھی ہوئی ہے, نوجوان لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور ناچ گانا نہیں چل رہا ہے. ترمذی شریف کی روایت کا تجھے پتہ نہیں؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ رات کے اندر لہو و لعب کے اندر مشغول ہوں گے, کھیل تماشا دیکھ رہے ہوں گے, یم ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے, وی چینل دیکھ رہے ہوں گے, اور انتاکشری کا قرآن آتا نہیں آتا تجھے, بھیڑوں چماروں کا ناچ گانا دیکھ رہا ہے, اتحیات پڑھنا آتا نہیں آتا, درود پاک پڑھنا نہیں آتا, قبر میں جانے کے بعد کون سی چیز تیرے ساتھ آئے گی؟ یہ ناچ گانے, یہ فلموں میں کام کرنے والے, یہ کرکٹ کھیلنے والے, بتایا نہیں کرکٹ کھیلنے والوں نے ملک کے ساتھ کتنی بڑی وفاداری کی. پاکستان کی ٹیم نے, اور دیکھ لیا جن کے گن تو گایا کرتا تھا, جن کی تصویروں کو تو اپنے گھروں میں لٹکایا کرتا تھا, جن کا ایک آٹوگراف لینے کے لیے مرا کرتا تھا, جن کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے تڑپا کرتا تھا, سٹے بازوں کے ساتھ مل کر تیرے ارمانوں پر کیسے خون کے آنسو بہائے. کس نے وفاداری کی تیرے ساتھ؟ ملک والوں نے کی, سیاستدانوں نے کی, کھیل کھلاڑیوں نے کی, کس نے کی؟ اور جو کرنے کے لیے تیار ہے تو ان کے ساتھ غداری کرتا. عورتیں گن گا رہی ہیں, فلموں میں کام کرنے والیوں, رنڈیوں کے گن گا رہی ہیں لڑکیاں مسلمان. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ وأطیعن اللہ ورسولہ. اللہ نے کہا تم نماز پڑھتی رہو, روزہ رکھتی رہو, اللہ کا ذکر کرتی رہو. کیا اچھا ذکر ہو رہا ہے. ناٹکوں کی بات ہو رہی ہے, فلموں کی بات ہو رہی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ رات کے اندر لہو و لعب کے اندر مشغول ہوں گے, ناچ گانا دیکھ رہے ہوں گے, اور صبح میں اٹھیں گے اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو بندروں, کتوں اور خنزیروں کے چہروں میں بدل چکا ہو. اگر کوئی نالائق یہ کہتا ہے کہ صاحب میرا چہرہ تو بدلا نہیں, میری بیوی کا چہرہ بدلا نہیں, میں کئی برسوں سے ٹی وی دیکھ رہا ہوں اور ناچ گانا دیکھ رہا ہوں, یاد رکھ لے خبیث, اگر حدیث کو جھٹلائے گا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی تکذیب کرے گا, اللہ تبارک تعالی حقیقت میں چہرہ بنا کر بتا دیں گے. یہ اللہ کی شان ستاری ہے. اللہ کے ناموں میں غفار, رحمان, رحیم, یہ سب جو اللہ کے نام ہیں انہی ناموں میں ایک نام ہے ستار. ستار کے معنی یہ ہیں کہ اللہ نے میرے اور تیرے عیبوں پر پردہ ڈال رکھا ہے. جس عورت کا غلام بنے پھرتا ہے نا, جو نوجوان جس محبوبہ کا کتا بن کر گلی کے چکر کاٹ رہا ہے, اگر اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پیٹ کی پیشاب کی تھیلی کو ظاہر کر دے,
اس کے پاخانے کی تھیلی کو ظاہر کر دیں، اللہ اس کے گندے خون کو باہر کر دیں، پھر دیکھیں گے کہ کتا کیسے چکر لگاتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ستاری ہے کہ اللہ نے میرے اور تیرے عیوبوں پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ کتنے چہرے ہیں، حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ جامع مسجد کے اندر جب جاتے نقاب ڈال کر جایا کرتے تھے، پردہ ڈال کر جایا کرتے تھے۔ آپ کے شاگردوں نے پوچھا، حضرت نقاب کا حکم اور پردے کا حکم تو عورتوں کے لیے ہے، آپ کیوں پردہ ڈالا کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ، اللہ نے مجھ میں وہ طاقت دے رکھی ہے کہ جس کا جو چہرہ ہے مجھے وہ چہرہ نظر آ جاتا ہے۔ کوفہ کی جامع مسجد میں دیکھتا ہوں کہ کسی کا چہرہ کتے کا بن چکا ہے، کسی کا چہرہ خنزیر کا بن چکا ہے۔ دیکھنے والی آنکھ دیکھ رہی ہے اللہ کا ڈر ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ کیا بگاڑا تیرا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تجھے کتنا جی توڑ کر چاہا، ہماری ماں نے ہمارے ساتھ وہ مانتا نہیں کی۔ اللہ کی قسم میرا باپ دھوکہ باز ہو سکتا ہے، ہماری مائیں ہمیں دغا دے سکتی ہیں، ہماری اولاد نافرمان ہو سکتی ہے، میرے اور تیرے محبوب آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کتنا رویا کرتے تھے، کتنا تڑپا کرتے تھے۔ تجھے کچھ انداز؟ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور لانے کے بعد عرض کیا، اگر کسی کے دل میں یہ خیال آ رہا ہو کہ بھئی یہ سیرت پاک کا جلسہ ہے، اس میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو ذکر کرنا چاہیے، اس میں مکی زندگی بیان کرنا چاہیے، اس میں ہجرت کا واقعہ بیان کرنا چاہیے، اس میں معراج کا واقعہ بیان کرنا چاہیے، یہ کیا داڑھی مڈوں کا پوسٹ مارٹم ہو رہا؟ یہ کیا بے نمازیوں کی حقیقت کو آگاہ کیا جا رہا ہے؟ سیرت کا جلسہ آئینہ ہوا کرتے ہیں اپنی زندگی کو کھنگالنے کے لیے۔ یہ کوئی قوالی کی محفل نہیں ہے، یہ کوئی جو ہے مشاعرے کی محفل نہیں ہے کہ آپ واہ کر دیں اور داد دے کر مجلس کو ختم کر دیں۔ کہنے والے کو بھی قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا، انتظام کرنے والے کو بھی جواب دینا پڑے گا، سننے والے کو بھی جواب دینا پڑے گا کہ تو اس مجلس میں کتنی باتیں نصیحت کی اور سنی۔ مذاق نہیں ہے، کتابوں میں ملتا ہے، جا کر پڑھ لو، سن لو۔ جمعہ کے بیانات کے اندر اس بار آقا کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہاں اپنی زندگیوں کو کھنگالنے کی ضرورت ہے، یہاں اپنی زندگیوں کا پوسٹ مارٹم کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہمارے آبا اجداد اتنے طاقتور تھے کہ حکیم نبض دیکھ کر حلوہ دیتا تھا، اس حلوے سے ہمارے آبا اور اجداد بڑوں کی صحت یابی ہو جاتی تھی، صحت و شفا مل جاتی تھی۔ پھر اس کے بعد زمانہ آیا، ڈاکٹر ٹیبلٹ دینے لگا، وہ ٹیبلٹ کڑوے ہوتے تھے تو پھر اس کو کیپسول میں ڈال کر دیا جانے لگا، پھر اس سے بیماری دور نہیں ہوئی تو زمانہ آیا انجیکشن دیا جانے لگا، پھر اس کے بعد انجیکشن سے بھی کام چلنے نہیں لگا تو پھر سرجری کی نوبت آئی، سینے کو چیرا جاتا ہے اور دل کے ہارٹ کے وال کو بدلا جاتا ہے، دماغ کی کھوپڑی کو توڑا جاتا ہے اور پھر اس کے اندر سرجری کی جاتی ہے۔ اب یہ جو زمانہ ہے حکیم کے میٹھے حلوے کا زمانہ نہیں ہے، اب یہ جو زمانہ ہے ٹیبلٹ کا زمانہ نہیں ہے، اب یہ جو زمانہ ہے انجیکشن کا زمانہ نہیں ہے، اب یہ جو زمانہ ہے سرجری کا زمانہ ہے۔ لکھ کر رکھ لے، مجھے بھی تجھے بھی، قیامت کے دن یہاں فرشتے بھی میری بات کو سن رہے ہوں گے، کرامن کاتبین میری بات کو نوٹ کر رہے ہوں گے، موت کے بعد مجھے اپنے کہے کا جواب دینا پڑے گا۔ لکھ کر رکھ لے، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، جو علماء حکمت کے نام پر، نصیحت کے نام پر، پالیسی کے نام پر، لوگوں کے دل نہ دکانے کے نام پر قوم سے حق کو چھپا رہے ہوں گے، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی زبان پر، ان کے منہ پر آگ کی لگام لگائے۔ یہ پالیسی کا زمانہ نہیں ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے والا ناشتے سے پہلے ہارٹ اٹیک آ کر مر جاتا ہے، ناشتہ کرنے والا چائے پینے سے پہلے ایکسیڈنٹ ہو کر مر جاتا ہے، ہماری عمریں پوری نہیں ہو رہی ہیں، لوگ اپنے بچوں کی پرورش پوری نہیں کر پا رہے ہیں، اپنی لڑکیوں کی شادی نہیں کر پا رہے ہیں۔ ایسے پرخطر زمانے کے اندر، پرفتن زمانے کے اندر اگر کوئی عالم، اگر کوئی خطیب، اگر کوئی مقرر، اگر کوئی پیشوا مصلحت کا نام لیتا ہے، خدا کی عزت و جلالت کی قسم وہ ہمارا وفادار نہیں، ہمارا غدار ہے۔ کوئی ڈاکٹر
ہمیں سرجری کی نوبت ہو، سرجری کرنے کے بجائے ہمارے دل کو نہ دکانے کے لیے، ہمارے دل کو نرمی پہنچانے کے لیے اگر میٹھا حلوہ دیتا ہے وہ ڈاکٹر نہیں، چور اور غدار ہے۔ وہ سرجری کرے، وہ مریض کی آہو بکا کو نہ سنے، وہ اس کے رشتہ داروں کی چیخ و پکار کو نہ سنے، اس کے خرچے کے برداشت کرنے نہ کرنے کی استطاعت کو نہ دیکھے۔ ڈاکٹر اپنا کام کرے، قوم کا مصلح، عالم، خطیب، مقرر، پیشوا قیامت کی علامتیں ثابت ہو چکی ہیں۔ مسلمان آج سود لے کر کہ حدیث پاک کے اندر یہ بات نہیں کہی گئی، کھول کر دیکھ لو، اگر جھوٹی ہو حدیث، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے جکڑ لو، مجھے گرفتار کر لو، میرے جسم کے ٹکڑے کر کر جانور کے حوالے کر دو۔ کیا حدیث پاک کے اندر یہ بات نہیں کہی گئی کہ جو آدمی سود کھاتا ہے اس کا ہلکا گناہ، سود کے 36 سے زیادہ 70 سے زیادہ حصے ہیں، اس کا ہلکا گناہ اپنے ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے۔ ابھی بھی نصیحت کرو گے قوم کے بچے اپنی ماؤں کے ساتھ زنا کرے؟ مسلمان آپ کے علاقے میں سود پر دے رہے نہیں دے رہے؟ سود پر مجھے علم نہیں اس کا، اگر دے رہے لے رہے ہیں اس کا مطلب یہ حدیث پاک کے مطابق میرا اور میرے باپ کا فرمان نہیں، قاسم نانوتوی کا قول نہیں، احمد رضا خان کا قول نہیں، ابو العلا مودودی کا قول نہیں۔ اگر ان کا قول ہوتا تو ہم ریجیکٹ کر دیتے کہ ابو العلا مودودی، قاسم نانوتوی، اشرف علی تھانوی، تم ہمیں اپنی ماؤں کے ساتھ زنا کراؤ گے؟ یہ فرمان میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا حبیب خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ سود کا کم سے کم درجے کا گناہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے۔ کون بدبخت ہے جو اپنی ماں کے کپڑے نکالے اور ماں کے ساتھ وہ کام کرے جو ایک کتا اپنے کتیا کے ساتھ کرتا؟ تیار ہے؟ اگر کوئی تیار ہو مائی کا لال ہاتھ اٹھائے، یہ حدیث غلط ہو تو میرا گریبان پکڑے۔ پھر کیوں کوئی اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرتا ہے؟ ماں زندگی ہو تو ماں کے ساتھ منہ کالا کیا جاتا ہے، ماں مری ہوئی ہو ماں کے قبر کو کھود کر، ماں کے کفن کو پھاڑ کر ماں کی آبرو کو لوٹا جاتا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ مرد لیتا ہے تو ماں کے ساتھ زنا، عورت لیتی ہے اپنے بیٹے کے ساتھ وہ منہ کالا کرتی ہے۔ یہ حدیث پاک کا ترجمہ۔ کیوں مذاق کرتے ہو؟ کیوں شریعت کا ٹھٹا کرتے ہو؟ کیا ابھی بھی مصلحت سے کام لوگے؟ کیا ابھی بھی اپنی زبان پر لگام لگائے رکھو گے کہ اس حدیث کا ترجمہ کیا ہوگا؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تمہیں کا کوئی برائی کو دیکھے اپنے ہاتھ سے روکے۔ تم روک رہے ہو اپنی بیوی؟ سور کی چربی ملی ہوئی لالی لپسٹک نیل پالش منہ کو لگا کر نماز پڑھ رہی ہے ہمت تم میں مردوں کی؟ اور یہ بات غلط ہے کہ نیل پالش کے اندر، لالی میں، لپسٹک میں کیا سور کی چربی نہیں ملی ہوئی رہتی ہے؟ کیا تحقیقات سے ثابت نہیں ہو چکا ہے؟ کیا مسلمانوں پر سور حرام نہیں ہے؟ وہ نجیس عین نہیں ہے؟ اس کا جھوٹا، اس کی ہڈی، اس کا گوشت، اس کا چمڑا، اس کا پسینہ نجیس العین ہے، نجیس العین ہے۔ اور روک رہے ہو تم، روک رہے ہو۔ گھروں کے اندر ناچ گانا ہوتا ہے، روک رہے ہو۔ فمن لم یستطع فبلسانہ، جو ہاتھ سے نہ روکے وہ زبان سے روکے۔ حق تو یہ تھا کہ جوتا لے کر دادا ٹی وی کو پھوڑ دیتا، حق تو یہ تھا قینچی لے کر کیبل کنیکشن کو کٹ کر دیتا، حق تو یہ تھا کہ سود کھانے والے اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنے والوں کا گریبان پکڑ لیتا۔ فمن لم یستطع فبقلبہ، اگر ہاتھ سے نہ روک سکے، یہ تو مجبوری ہے۔ ہمیں کیا مجبوری اپنے گھر میں؟ ہمارے گھر میں کیا مجبوری؟ باپ اس طرح منگاتا ہے، بلیڈ منگاتا ہے بیٹے سے شیونگ کرنے کے لیے، 1,24,000 پیغمبروں کی سنت چہرے سے نکال کر پیشاب کی نالی میں ڈالی جا رہی ہے۔ تیری کیا مجبوری ہے؟ تیری کیا مجبوری؟ تیری بیٹی انٹرنیٹ کے اندر بیٹھ کر غیروں کے ساتھ چیٹنگ کرتی ہے۔ تیری کیا مجبوری؟ تیرا بیٹا اغیار کی لڑکیوں کے ساتھ ای میل کرتا ہے، میسج بھیجتا ہے۔ کہاں اسلام کی اہمیت؟ کہاں گئی اسلام کی غیرت؟ ہمارا جینا، ہمارا مرنا آخر کس کے لیے ہے؟ ہم قربانی کرتے ہیں، کون سی آیت پڑھتے ہیں؟ قل
ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے. یہ تف ہے، لعنت ہے. یہ تیرا جینا مرنا اللہ کے لیے، عہدوں کے لیے نہیں مر رہا ہے تو. کتنی مسجدوں کے ذمہ دار ہیں جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں، ان فجر کی نماز معاف ہے. کتنے دینی انجمنوں کے ذمہ دار ہیں سودی کاروبار کے اندر ملوث ہیں. بتاؤ، یہ ڈرائیور ہیں دین کے گاڑیوں کے، یہ ڈرائیور ہیں دین کے انجمنوں کے. عام لوگوں کی حالت کیا ہوگی؟ عام لوگوں کی دینی کیفیت کیا ہوگی؟ کیوں میرے بھائی، کیا ملتا ہے تمہیں؟ کیا ملتا ہے تمہیں؟ مجھے بتاؤ. جان لینا ہو لے لو، مال لینا ہے لے لو، زمین لینا ہو تو لے لو، ملک لینا ہو تو لے لو. تمہیں خدا کا، خدا کے نبی کا واسطہ، اللہ کے نبی کے دل کو تکلیف نہ پہنچاؤ. مکے میں تھے، وہاں کے کافرین اور مشرکین آپ کو تکلیف دیا کرتے تھے. کوئی دن، کوئی رات آپ راحت کی نہیں گزاری مکہ المکرمہ میں گزارے. حضرت زینب جو آپ کی صاحبزادی تھی، ہجرت کے لیے جب اونٹنی پر بیٹھی، دشمن رسول نے تیر کو پھینکا، سیدھے آ کر پیٹ میں چپ گیا، خون رستا رہا. مکے اور مدینے کی درمیان کی سرزمین گواہ ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے قطرے گرتے تھے. اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اپنی بیٹی کے آمد کے منتظر ہیں. لیکن جب بیٹی آئی، خون کافی بہہ کر بے ہوش ہو چکا تھا، لیکن تھوڑی کہنے کی طاقت تھی. ابا جان کہہ کر حضرت زینب نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لپٹ لیا. آقا اپنی صاحبزادی کو لپیٹ لیا اور اپنے گھر لے کر آئے. فرمایا، بیٹی صبر کر، صبر کا بدلہ جنت. کچھ ہی لمحوں میں آقا کے سامنے آپ کی بیٹی ایڑیاں رگڑتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئی. کون سا لمحہ سکون کا مکے میں گزرا. حرم محترم میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، آپ کے گردن پر اونٹ کی اوجھڑی کو ڈال دیا گیا. ہجرت کے لیے نکلے تو سراخا نے کہا کہ جو پکڑ کر لائے گا 1000 سرخ اونٹ اسے دیے جائیں گے. مدینے میں گئے، یہودی ستانے لگے، عیسائی ستانے لگے، مشرکین ستانے لگے. جہاد کے میدان تک آتے اور کہتے ہمارے گھر تو خالی ہیں، انا بیوتنا عورا وما ہی بعورا ان یریدون الا فرارا. آ کر کہتے نہیں صاحب، ہمارے گھر کے اندر تو عورتیں ہیں، بچے ہیں، کوئی نگہبان نہیں، ہم جائیں گے، واپس جائیں. کون سا لمحہ تاریخ کے پنے پلٹ کرتے. سیرت کا جلسہ کرنے والے، سیرت کا جلسہ سننے والے، ذرا غور تو کر، آقا کی زندگی کا کون سا لمحہ آرام سے گزرا، سکون سے گزرا. مکے میں آرام سے تھے، مدینے میں آرام سے تھے، یا خندق اور تبوک کے موقع پر صحابہ کرام کے پیٹوں پر ایک ایک پتھر بندھا ہوا تھا. میرے اور آپ کے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر کیا 2 پتھر نہیں بندھے ہوئے تھے؟ آپ کا وصال مبارک ہوا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. آنے کے بعد فرمایا، عائشہ چراغ تو ہے، ذرا روشن کر دو. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابو بکر ابا جان، ہم اس چراغ کو روشن نہیں کر سکتے، اس لیے کہ چراغ تو ہے، چراغ میں تیل نہیں. جس کے آنے سے زمین منور ہو گئی، جس کے آنے سے فضاؤں کے اندر مہک پیدا ہو گئی، جس کے آنے سے گلوں میں خوشبو پیدا ہو گئی، جس کے آنے سے سمندر میں روانی پیدا ہو گئی، جس کے آنے سے زمین میں قرار پیدا ہو گیا، جس کے آنے سے آسمان میں سکون پیدا ہو گیا، آج وہ دنیا سے پردہ کر رہا ہے اور اس کے گھر میں چراغ ہے. اس چراغ کو روشن کرنے کے لیے تیل نہیں. میری اور تیری اماں، کائنات کے مسلمانوں کی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں. صدیق اکبر پوچھتے ہیں، عائشہ چراغ کو تو روشن کرو، میں اپنے حبیب کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں. اما عائشہ فرماتی ہیں کہ بھوک لگی تھی اور بھوک میں ہمارے گھر میں کوئی دانا پانی نہیں تھا، تو ہم یہی چراغ کا تیل پی کر گزر بسر کیا کرتے. تو کبھی زندگی میں فقر و فاقے کو دیکھا؟ کبھی تیری زندگی میں بھوک آئی ہے؟ کبھی تیری زندگی میں پیاس آئی ہے؟
کائنات کا سردار جس کے لیے کہا گیا تھا لولا کا لما خلقت الافلاق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری عزت کی قسم، میری جلالت کی قسم، اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات ہی کو نہ بناتا۔ میں آدم کو صفی اللہ آپ کے وجہ سے بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ آپ کے وجہ سے بنایا، ابراہیم کو خلیل اللہ آپ کے وجہ سے بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ آپ کے وجہ سے بنایا۔ اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات کی تخلیق نہ ہوتی۔ لیکن گھر کی حالت، اما عائشہ فرماتی ہے ایک چاند دیکھ لیتے، دو چاند دیکھ لیتے، تیسرا چاند دیکھ لیتے، درمیان کے 2 مہینوں کے اندر ہمارے گھر میں چولہا جلنے کی نوبت نہیں آتی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے، فرمایا آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسوں سے بے انتہا محبت تھی۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے سامنے 2 آپشن ہیں، الیکشن کے 2 باکسے رکھے ہوئے ہیں، ایک اپنی امت کا ڈبہ ہے اور ایک آپ کے نواسوں کا ڈبہ ہے، اگر آپ حضرت حسن اور حضرت حسین کو چن لیتے ہیں امت کی تباہی اور امت کی بربادی یقینی ہے، اگر آپ امت کو چن لیتے ہیں ان دونوں کی قربانی دینی پڑے گی۔ زندگی میں کبھی اپنے مال کی قربانی دی، دولت کی قربانی دی، مسجد کا مینار بن کر، ہاؤس بن کر، مسجد میں پنکھا لگا کر تو سمجھتا ہے کہ اللہ کے راستے میں مال لٹا دیا۔ میں جانتا ہوں تیری حقیقت کو، میں جانتا ہوں، اس لیے کہ اہل محلہ کہے فلاں سیٹھ صاحب نے اے سی لگوایا ہے، فلاں سیٹھ صاحب نے مسجد کو تعمیر کیا ہے، وہی مسجد کا تقاضا کسی اور گاؤں میں ہو جہاں سیٹھ صاحب کا نام ہو، 1 پیسہ 1 دمڑی نہیں دے گا، کہے گا جاؤ جی ہمارے علاقوں کی مسجدیں ابھی جو ہے بننی باقی، خدا کا گھر بننا ہوتا تو وہاں نہیں بن سکتا، مدرسے میں بچوں کو پڑھانا ہوتا وہاں نہیں پڑھا سکتا۔ یہ اپنے ملک کی گیت گانا، ہم جانتے ہیں یہ مسجدیں کیوں بنتے ہیں، ہم جانتے ہیں یہ مینارے کیوں بنتے ہیں، ہم جانتے ہیں کوئی دان دینے والا، چندہ دینے والا کیوں دیا کرتا ہے اللہ کے بندے جن کے جوتوں کے صدقے میں دنیا قائم ہے، ہم ان کا انکار نہیں کرتے ہیں۔ کچھ اللہ کے بندے سیدھے ہاتھ سے دیتے ہیں، بائیں ہاتھ کو اس کی خبر نہیں ہوتی، ہے اللہ کے بندے رات میں دیتے ہیں، دن میں اطلاع نہیں ہوتی، ہے اللہ کے بندے راتوں کے اندر آہذاری کرتے ہیں، اللہ کے دربار میں روتے ہیں، ان کے آنکھوں کے آنسو کے 1 قطرے کے صدقے میں اللہ امت کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرا۔ ایسے اولیاء اللہ ہیں، ہم ان کا انکار نہیں کرتے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، فرمایا کہ آپ کے سامنے 2 آپشن ہیں، امت کو چنیں نوازوں کی قربانی دینی پڑے گی، اور نوازوں کو چنیں گے تو امت کی قربانی دینی پڑے گی۔ میں ہوتا آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ ہمیں اپنی اولاد پیاری، ہمیں اپنی بیوی پیاری، ہمیں اپنا مال پیارا، پتا چلے گا خبر میں جائے گا، پتا چلے گا میدان محشر میں کون سی جورو کی غلامی کیا کرتا تھا، کس اولاد کا دیوانہ تھا، پتا چلے گا کس کے لیے حلال و حرام کی تمیز کے بغیر دنیا کا مال لوٹ کر ان کے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھرا کرتا تھا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، پتا چلے گا قیامت کے دن یہ بیوی ایک نیکی تجھے دینی پائے گی، یہ اولاد انکار کر دے گی، نہ جی ہم تو تمہیں نہیں پہچانتے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ اے لوگوں، قیامت کے اس جھٹکے سے ڈرو، قیامت کے زلزلے سے ڈرو جو خطرناک قسم کا زلزلہ برپا ہونے والا ہے۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ، کون سی جورو کی بات کر رہے ہو جورو کے غلاموں؟ بیوی کو خوش کرنے کے لیے کوئی امریکہ گیا ہوا ہے، کوئی دبئی گیا ہوا ہے، کوئی قطر گیا ہوا ہے۔ میں اہل بھٹکل کے مسلمانوں کو ایک بات کی دعوت دے کر جاتا ہوں، میں کوئی بات قرآن اور حدیث کے خلاف کہہ کر نہیں جاتا، میں بغیر تبصرے کے
ایک چیز کو بیان کرتا ہوں. حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ جہادی دستوں کو بھیجا کرتے تھے. بھیجنے کے بعد ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مردوں کی شکایتیں آئیں تو آپ نے ایک اصول مقرر کیا. فرمایا عورتوں سے مشورہ کرنے کے بعد کہ کوئی مرد اپنی عورت سے 4 مہینے 10 دن دور نہ رہے. صحابہ کرام کا تقدس، صحابہ کرام کی پاکیزگی، صحابہ کرام کی طہارت، کیا وہ زنا کر سکتے تھے؟ الیاذ باللہ. اگر کوئی مسلمان دل کے کسی گوشے میں یہ خیال لائے گا اس کی بیوی اس پر حرام ہو جائے گی، اسلام کے دائرے سے وہ نکل جائے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں آقا نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، عمر کی فراست ایمانی، فراست نبوت سے اتنی قریب ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر فاروق نبی ہوتے. انہوں نے کہا کہ کوئی فوجی، کوئی مجاہد اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا 4 مہینے 10 دن سے زیادہ اپنی بیوی سے دور نہ رہے. میں تبصرہ نہیں کرتا، جو لوگ خلیج میں جا کر 4 سال اپنی بیویوں کو میکے کے یہاں چھوڑ دیتے ہیں، سسرال میں چھوڑتے ہیں، کیا حضرت عمر فاروق کے اس قول کے حساب سے وہ عمل صحیح کرتے ہیں یا غلط کرتے ہیں؟ آپ کا شہر علماء سے، مفتیان کرام سے بھرا ہوا ہے. میں کوئی تبصرہ نہیں کرتا. آج کی مجلس کے ختم ہونے کے بعد، کل کا صبح سورج طلوع ہونے کے بعد، فجر کی نماز کے بعد اپنے علماء سے مشورہ کرنا، ورنہ قیامت کے دن یہ بیویاں تمہیں معاف نہیں کریں گی. میں تبصرہ نہیں کرتا. میں یہ نہیں کہتا جو جا رہے ہیں وہ غلط جا رہے ہیں، جو جا رہے ہیں حرام جا رہے ہیں، جو جا رہے ہیں وہ شریعت کے خلاف. میں کچھ نہیں کہتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانے والوں کو نہیں، خلیج میں جا کر ملازمت کرنے والوں کو نہیں، امریکہ میں جا کر شراب کے جھوٹے برتن دھونے والوں کو نہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے مجاہدین کو کہا کہ کوئی مجاہد، کوئی غازی اپنے گھر والوں سے 4 مہینہ 10 دن دور نہ رہے. تو جب کوئی مجاہد دور نہیں رہ سکتا تو کوئی کمانے والا، کوئی دولت کا پجاری، کوئی دینار اور درہم اور ریال اور ڈالر کو حاصل کرنے کے لیے 2 سال تک کسی کفیل کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال سکتا ہے یا نہیں؟ میں نہیں کہتا، آپ اپنے علماء سے پوچھیں. کلام پاک میں اللہ نے فرمایا جن بیویوں کے لیے تم مرتے ہو نا، یہ بیویاں اچھے کھائیں، اچھے پہنے، کیوں کڑوی لگ رہی ہے دوا؟ انشاءاللہ دوا اگر کڑوی بھی ہو فائدہ ضرور کرے گی. جن بیویوں کی غلامی تم کرتے ہو، جن اولاد کی پوجا تم کرتے ہو، کلام پاک نے کہا یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلانے والی بچے کو بھلا دے گی. اس کی تفسیر کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرماتے ہیں قیامت کا جب جھٹکا آئے گا، جھٹکے سے پہلے عورت اپنے بچے کو سینے سے لگا کر دودھ پلا رہی ہوگی، لیکن جب جھٹکا آئے گا بچے کو گود سے نکال کر، سینے سے نکال کر زمین پر پٹک دے گی. بچے کو کیا پتا کہ قیامت کیا ہے؟ بچے کو کیا پتا کہ زلزلہ قیامت کا جھٹکا کیا ہوتا ہے؟ بچہ رینگتے ہوئے امی کی طرف بڑھے گا، امی امی دودھ پلاؤ نا، تو امی کہے گی چل میں تجھے نہیں پہچانتی. قیامت کا زلزلہ اتنا سخت ہوگا کہ دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پلانے والی بچی کو پلا دے گی. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، قرآن کہتا ہے تم لوگوں کو سمجھو گے یہ بے ہوش پڑے ہیں. وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، یہ بے ہوش نہیں، اللہ کے عذاب کو دیکھ کر سکتے میں آ کر گر گئے. کہاں بھاگو گے میرے بھائی؟ کتنا بھاگو گے؟ قیامت اِنَّا إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے اور پھر ہمیں تمہارا حساب و کتاب چکانا ہے. کہاں جاؤ گے؟ اگر دنیا میں ایسا ہوتا کہ سود کھانے والوں کا قبرستان الگ ہے، چلو ان کا ڈپارٹمنٹ الگ ہے. ایسا ہوتا بے نمازیوں کا قبرستان الگ ہے، چلو ان کا محکمہ الگ ہے. ایسا ہوتا کہ داڑھی بڑھانے والوں کا قبرستان الگ ہے، چلو ان کا ڈپارٹمنٹ. ایسا تو نہیں. اِنَّا إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، اللہ کہتے ہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہوگا. ہم تمہارے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک رائی کے دانے کے برابر برائی کرو گے ہم اس کو دیکھ لیں گے، ایک رائی کے دانے کے برابر خیر ہوگا ہم اس کو بھی دیکھ لیں گے.
کیا ملتا ہے تمہیں؟ آقا کو مکے میں کافروں نے، مشرکوں نے سکون سے رہنے نہیں دیا. مدینے میں منافق ستاتے رہے، یہود و نصارہ ستاتے رہے، اور آقا کے پردہ فرمانے کے بعد روضے مطہرہ میں آقا آرام فرمانا چاہتے ہیں. مسلمانوں، اپنے عمل سے تم آقا کے دل کو تکلیف پہنچاؤ گے. آقا کے دربار میں آج کے مسلمانوں کی صورتحال، آج کی بے عزتی، آج کے نمازوں کو چھوڑنے کی کیفیت، آج کے سیرت پاک کے جلسے اور جلوسوں کے اندر آقا کا ٹھٹا کرنا اور مذاق کرنا، یہ کیفیت اگر آقا کو پیش کرے. حدیث میں نہیں آتا کہ تم اگر درود پاک پڑھو، فرشتے کہیں سے بھی اس درود کو آقا کے دربار میں پیش کرتے ہیں. اگر اس کیفیت کو پیش کرے، آقا کے دل کو کتنی تکلیف ہوگی. آقا کے دل کو تکلیف دینے والا، آقا کے آنکھوں میں سلاخ چبانے والا، آقا کے جسم اثر سے چھیڑ چھاڑ کرنے والا، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم کتوں سے بدتر زندگی گزارے گا، اور کتوں سے بدتر اس کی موت آئے گی. کیوں ستاتے ہو آقا کو؟ کیا کیا تمہارا؟ جب قربانی دینے کی بات آئی آقا نے فرمایا لے لو ان نواسوں کو. کربلا کے میدان میں حضرت حسین کو شہید کر دیا گیا، حضرت حسن کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا. کہا میری امت کا بال بیگا نہ ہو، میری امت کو کوئی تکلیف نہ ہو، میرے نواسوں کو فدیے کے طور پر لے لو، قربانی کے طور پر لے لو. وصال مبارک کا وقت آیا. کیا آپ نہیں جانتے کہ جب سکرات کی سختی آتی ہے، اچھے اچھوں کا ہوش حواس پتا پانی ہو جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ، انسان جب دنیا سے پردہ کرتا ہے، دنیا سے رخصت ہوتا ہے، تو اسے سکرات کی سختی کیسے آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ آگ کو روشن کرو، اس کے اوپر ایک دیگ کو رکھو، اس کے اندر پانی وغیرہ نہ ڈالو، ایک چڑیا کو اندر ڈال دو، اوپر سے ڈھک دو، وہ چڑیا نہ اڑنے پائے نہ مرنے پائے. اے موسیٰ، اس چڑیا کو جو تکلیف ہوتی ہے، اس سے زیادہ تکلیف انسان کو روح کے نکلنے کے وقت ہوتی ہے. قرآن شریف نے یہ نہیں کہا ہر نفس کو موت آنا ہے، یہ نہیں کہا. قرآن نے یہ کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. چکھنا زبان سے ہوتا ہے، کھٹا میٹھا کڑوا. موت آ جاتی یہ کوئی بات نہ ہوتی، لیکن کہا موت کے ذائقے کو چکھنا ہے، موت کے ذائقے کو چکھنا ہے. ہر انسان اس مرحلے سے گزرنا ہے. اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر کس درجے احسان ہے، کس درجے کرم اور مہربانی. میرے بھائی، تجھے اللہ کا، اللہ کے نبی کا واسطہ، آج کے بعد کبھی سنت کے خلاف نہیں چلنا، آج کے بعد کبھی قرآن کے خلاف نہیں چلنا. کوئی کائنات میں اتنا بڑا غمخار نہیں، کوئی ہمارا اتنا بڑا محسن نہیں جتنا آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ملک الموت آئے اور دروازے کو کھٹکھٹایا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ارے جاؤ، میرے آقا کو سکرات کی سختی ستا رہی ہے اور تم آ گئے ہو مسئلہ پوچھنے کے لیے. آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی سختی اتنی سخت آئی تھی کہ آپ سامنے لکڑی کے برتن میں رکھے ہوئے پانی پر بار بار ہاتھ ڈالتے، چہرے انور پر ملتے اور کہتے اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ یہ موت کی سختی مجھے ستا رہی ہے، میری مدد فرما، نصرت فرما. داڑھی منڈانے والے، رشوت کھانے والے، اللہ کے گھر کو ویران کرنے والے اور گھروں کو سنیما کا اڈا بنانے والے، سود کھا کر ماں کے ساتھ زنا کرنے والے، نبیوں کے نبی، کائنات کے سردار، اللہ کے چہیتے، اللہ کے محبوب اور سید الین شافی محشر، ساقی کوثر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کیفیت کیوں آئی؟ کیا ملک الموت کے باپ کی مجال تھی کہ موت کے وقت آپ کے اوپر سختی کو لے آتا؟ روایت میں آتا ہے ملک الموت اللہ کے پاس گئے اور اللہ سے عرض کیا اے اللہ کیا حکم ہے؟ اللہ نے کہا جا کر کہو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہنا چاہتے ہیں
تو جب تک رہنا چاہے ہماری طرف سے اجازت ہے، اور اگر مجھ سے ملنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر وہ کہہ دیں اللہم بالرفیق الاعلی تو تم ان کو بلا کر لے آنا۔ کہتے ہیں روایت میں آتا ہے ملک الموت کام گئے، ملک الموت کے پیروں تلے زمین کھسک گئی، یا اللہ ہم پیغمبروں کے پاس، ہم اولیاء کے پاس، ہم شہداء کے پاس، ہم مومنین کے پاس، ہم دنیا کے شہنشاہوں کے پاس جاتے تھے اور دھڑلے سے ان کی روح کو قبض کیا کرتے تھے۔ مولا یہ نبیوں کے نبی ہیں، یہ خاتم الانبیاء ہیں، یہ محبوب کبریا ہیں، اے اللہ یہ تیرے چہیتے بندے ہیں، میں روح نکالوں تو کیسے نکالوں؟ جبرائیل امین تھے جو تمام پیغمبروں کے پاس جانے والے تھے۔ حضرت ملک الموت نے حضرت جبرائیل امین سے مشورہ کیا کہ دیکھو اگر میں آقا کے دربار میں جاؤں تو آقا کے دربار کا ادب کیا ہوگا؟ آج داڑھی مڈا کر آقا کے شان کے اندر قصیدہ کہا جاتا ہے، آج داڑھی مڈا کر آقا کے بارے میں تقریر کی جاتی ہے۔ ملک الموت گھبرا رہا ہے، اللہ کے پیغام کو آقا تک لے جانے کے لیے جبرائیل امین سے مشورہ کیا جاتا ہے۔ جبرائیل امین فرماتے ہیں میں بہت سارے پیغمبروں کے پاس اللہ کے پیغام کو لے جاتا تھا، اللہ کی وحی کو لے جاتا تھا۔ ملک الموت ایک کام کرنا، تم جانا دروازے کے پاس اجازت طلب کرنا، اجازت ملے اندر چلے جانا اور جا کر قدموں کے پاس بیٹھ جانا، پھول کی پنکھڑی سے آقا کے قدموں کو سہلانا، آقا کے پیر کو سہلانا، آقا جب جائیں اور دیکھیں، انداز دیکھیں آپ کے دربار کے ادب کا، آپ کے دربار کے اکرام کا، آپ کے دربار کے احترام کا، کہ ملک الموت کانپ رہا ہے، ملک الموت ڈر رہا ہے کہ کہیں خدا کے قہر کا شکار نہ ہو جائے، کہیں خدا کے عذاب کا شکار نہ ہو جائے۔ آقا کے دربار کی بے حرمتی کی وجہ سے، آقا کے دربار کی بے عزتی کی وجہ سے دروازہ کٹکھٹایا جاتا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جاؤ میرے آقا کو سکرات کی سکتی، چلے جاتے، پھر دوسری مرتبہ پھر یہی جواب دیا جاتا ہے، پھر تیسری مرتبہ آقا جب جاتے ہیں فرماتے ہیں عائشہ یہ کوئی سائل نہیں ہے، یہ ملک الموت ہے جو میرے دربار میں آنے سے پہلے مجھ سے اجازت مانگ رہا ہے۔ عائشہ آج تک اس نے کسی سے اب تک اجازت نہیں مانگی اور آج کے بعد قیامت تک کسی دربار میں اجازت نہیں مانگے گا، اس کو دے دو اجازت، آنے دو۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی، ملک الموت تشریف لائے، قدموں کے پاس بیٹھ گئے، پھول کی پنکھڑی سے اپنے چہرے کے گال سے آقا کے قدموں کو سہلانے لگے، آقا کی آنکھیں کھل گئی، ملک الموت نے اللہ کے پیغام کو پیش کیا، اے آقا اللہ کا پیغام، اللہ کا حکم یہ ہے کہ آپ جب تک رہنا چاہیں آپ رہیں دنیا میں، اگر ملاقات کرنا چاہیں اللہ سے آپ ملاقات کر سکتے ہیں۔ تو آقا نے فرمایا قربان جائے میری ماں آپ پر، میری باپ آپ پر قربان ہو، آل اولاد آپ پر قربان ہو، زمین و آسمان کے خزانے آپ پر قربان ہو، داڑھی منانے والے آقا کے چہرے کی مخالفت کر کے تجھے کیا ملتا ہے؟ اے نماز چھوڑنے والے، اے سنیما دیکھنے والے، اے سود کھا کر ماں کے ساتھ زنا کرنے والے، اے رشوت کھا کر پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھرنے والے، آقا کے طریقے کا مذاق اڑانے والے، آقا کی سنتوں کا ٹھٹا کرنے والے دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں۔ آقا ملک الموت کو پوچھتے ہیں کہ یہ جو میرے دنیا میں رہنے کا مسئلہ ہے، کیا بلال بھی رہے گا، کیا سمیہ بھی رہے گی، کیا خباب بھی رہے گا، کیا قیامت تک کے مسلمانوں کو دنیا میں رہنے کی چھوٹ دی جائے گی؟ ملک الموت نے کہا کہ نہیں، یہ مسئلہ صرف آپ کے لیے ہے۔ آقا فرماتے ہیں جب میری امت کے لیے اجازت نہیں ہے تو کہہ دو اللہ سے اللہم بالرفیق الاعلی، میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو پھر فرمایا میری روح کو کیسے نکالو گے؟ ملک الموت نے کہا اے میرے مولا، میرے آقا، اللہ کے محبوب، مجھے حکم یہ دیا گیا ہے جیسے پھول سے خوشبو نکلتی ہے میں ایسے آپ کی روح کو نکالوں۔ آقا نے فرمایا میری امت کی روح بھی ایسے نکالو گے؟ کہا کہ نہیں، آپ کی امت کو تڑپا تڑپا کر وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، ایک ایک رگ سے، ایک ایک خون کے قطرے سے اس کی روح کو نکالا جائے گا، ان کی جان کو نکالا جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں جب میری امت کی روح کو آسانی سے نہیں نکالو گے، جاؤ اللہ سے درخواست کرو قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو موت کے وقت جو سختی ہوتی ہے اللہ اس کا حصہ مجھے دے دے، محمد برداشت کر لے گا تاکہ میری امت کو موت کے وقت سختی نہ ہو۔ کیا ملا میرے بھائی تجھے آقا کے دل کو دکھا؟
کیا ملا تجھے؟ چماروں کا چہرہ بنا کر. یہ چہرہ قیامت کے دن آقا کو دکھانے کا نہیں ہے. توبہ کر لے میرے بھائی، توبہ کر لے. اس چہرے کے ساتھ آقا کے دربار میں جا کر حوض کوثر پر آب کوثر کی بھیک مانگے گا. نبی کہے گا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اے اللہ، آج شفاعت کی بھیک لے کر آئے ہیں، آج حوض کوثر پر پانی مانگنے کے لیے آئے ہیں. مولا، میرے جانے کے بعد میرے چہرے کا مذاق انہوں نے اڑایا تھا، میری سنتوں کا مذاق انہوں نے اڑایا تھا، میرے طریقے کا مذاق انہوں نے اڑایا تھا. کیا ملتا ہے میرے بھائی؟ کیا ملتا ہے؟ چماروں کے کپڑے پہن کر، یہود و نصارہ کے کپڑے پہن کر. آقا نے کہا میری امت پر قیامت تک آنے والی موت کی سختی کو کچھ حصہ مجھے دے دیا جائے. حدیث میں آتا ہے اتنی سکرات، ورنہ کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ آپ پر موت کے سکرات کو طاری کرتا. وہ تو میرے اور تم جیسے گنہگاروں کے لیے تھا، میرے اور آپ جیسے نافرمانوں کے لیے تھا. آقا تو اللہ کے چہیتے بندے ہیں، آقا تو اللہ کے قریبی بندے ہیں. آقا، اللہ نے اپنے نام کے ساتھ آقا کا نام رکھ دیا اور فرمایا ورفعنا لک ذکرک. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے لوگ تمہاری مخالفت کریں گے، تمہاری دشمنی کریں گے، جھوٹے نبی پیدا ہوں گے، اپنا پیشاب آپ پی کر مریں گے، محمد آپ کی شان میں کوئی فرق آنے والا نہیں. ورفعنا لک ذکرک. آخر آپ کو سختی کیوں آئی؟ تو چنانچہ آپ نے میرے اور تیری موت کی سختی کو اپنے اوپر لے لیا. بار بار بے ہوش ہوتے، بار بار بدنے میں پانی ڈالتے، چہرے انور پر برتے اور دعا کرتے اللہم اعنی علی سکرات الموت. پھر جب بار بار سختی آتی، بے ہوشی آتی، چلی جاتی، اور آخر میں جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہوا، اب پتا چلا کہ آپ اپنے محبوب سے ملنے جا رہے ہیں، اللہ سے ملنے جا رہے ہیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا عائشہ، مسجد میں صفے نمازوں کے لیے 10 بستہ ہو چکی ہیں، صفے بندی جا چکی ہیں. عائشہ، ایک چھوٹی سی درخواست ہے، اس پردے کو ذرا کھسکا دینا، سرکا دینا. آخری مرتبہ میں اپنی امت کو دیکھ لینا چاہتا ہوں. تو تیری بیٹیوں کو دیکھنا چاہتا ہوگا، مرنے والا شوہر اپنی بیوی کو دیکھنا چاہتا ہوگا، مرنے والی بیوی آخری مرتبہ اپنے شوہر کو دیکھنا چاہتی ہوگی. قربان جائے آقا، ہم نے آپ کے ساتھ کیا وفاداری کی، معاف کرنا مولا، معاف کرنا. ہم آپ کی امت پہ رہ کر، آپ کے غلام رہ کر آپ کے جوتوں کا حق ادا نہیں کر. موت کے وقت آپ نے یاد کیا، پردے کو سرکایا گیا. فرمایا عائشہ، ایک مرتبہ بلال کو دیکھنا چاہتا، ایک مرتبہ میری امت کے چہرے کو دیکھنا چاہتا. کیا بلال، توبہ کر میرے بھائی، توبہ کر. یہود و نصارہ کی زندگی، کافروں کی زندگی، مشرکوں کی زندگی، عیسائیوں کی زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوگا، مشرق و مغرب میں رسوا ہوگا. فلسطین میں تیری کیا حالت، بوسنیا میں تیری کیا حالت ہے، الجزائر میں تیری کیا حالت ہے، کشمیر میں تیری کیا حالت ہے. ہندوستان کے چپے چپے میں آج یہ غیروں کی پوجا کرنے والے آج ہم پر حکومت جتاتے ہیں، ہمارے چہروں پر پیشاب کرتے ہیں، ہمارے اوپر لاٹھیاں برساتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو قید و بند کی زندگی گزارنے پر مجبور کرتے ہیں. نوجوان بیویاں بے وگی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کا شوہر زندہ ہے، بچے یتیمی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کا باپ زندہ ہے. کب تک یہ رسوائی دیکھے گا، کب تک یہ ذلت دیکھے گا. حضرت بلال فرماتے ہیں جب پردہ کھسا، پردہ سرکا، آقا کا چہرے انور ایسے چمک رہا تھا جیسے بادلوں کے درمیان سے 14ویں کا چاند چمکتا ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے جی نے چاہا، میرے دل نے چاہا میں دوڑ کر جا کر آقا کو چمٹ جاؤں، میں دوڑ کر آقا کے چہرے کو بوسا دوں، لیکن ایسا کرنا امت کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی، ایسا کرنا امت کے اندر ایک بدعت کو پیدا کرنا تھا. میرے سینے پر چٹان رکھ کر، میرے دل پر پتھر رکھ کر میں آقا کو آخری مرتبہ دیدار کر کر میں صبر کرتے رہ گیا، میں صبر کرتے رہ گیا. کہاں یاد نہیں کیا. عرفات کے میدان میں جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، ام میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
کہ صحابہ کرام سمجھنے لگے کہ آپ روزے سے ہیں، نہ کھایا نہ پیا. کس کے لیے دعا؟ کس کے لیے؟ فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے، ازواج مطہرات جنتی عورتیں ہیں. حضرت ابراہیم طیب طاہر جو آپ کا بیٹا ہے وہ جنتی ہے، حضرت حسن جنتی ہیں، حضرت حسین جنتی ہیں، حضرت علی جنتی ہیں، حضرت عثمان جنتی ہیں. یہ دعا کس کے لیے تھی؟ یہ کس کے لیے تھی دعا؟ تیرے اور میرے لیے، امت کے لیے دعا کر رہے تھے، ایک ایک امتی کے لیے. صحابہ سمجھ رہے تھے شاید عرفات کا روزہ ہوگا. میمونہ تم پر امت کا احسان ہے، آپ نے امت پر کرم فرمایا کہ آقا کو ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا، آقا نے دودھ پی لیا. تب پتا چلا کہ عرفہ کا روزہ حاجیوں کے لیے نہیں ہے. گھنٹوں گھنٹوں دعائیں کی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں آقا سجدے میں چلے جاتے، ایسے روتے جیسے مکھی بھنبھنا رہی ہو. میں اپنے کان کو قریب کر کے سنتی تو آقا اللہ سے کہتے ربی حبلی امتی. مولا ہر پیغمبر جانے کے بعد دوسرا پیغمبر آ جاتا تھا، ہر رسول جانے کے بعد دوسرا رسول آ جاتا تھا. مولا یہ آخری پیغمبر ہے، یہ امت یتیم ہو جائے گی، اس امت کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کر. ایسے آقا کے دل کو تکلیف پہنچا، ایسے آقا کے دل کو ٹھیس پہنچاتا. اللہ کے دربار میں جانا نہیں ہے تجھے، قبر میں جانا نہیں ہے تجھے. آقا سب پیغمبر نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے. حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت شیس، کون سا پیغمبر، کون سا اللہ کا ولی؟ ہر پیغمبر نفسی نفسی کے عالم میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوں گے. اللہ فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیے. اللہ کا واسطہ تو سچے نطفے سے اگر پیدا ہوا ہے، تیرا باپ حلالی ہے، تو حلالی ہے، میرے خیال میں اس کے بعد اللہ کے نبی کے دل کو تو تکلیف نہیں پہنچائے گا، اللہ کے نبی کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچائے گا. اتنے احسانات میری ماں کے، میرے باپ کے، اتنے احسانات ہماری قوم پر کسی ماں کے، کسی باپ کے، کسی ولی کے اور کسی پیر و مرشد کے نہیں ہے. ارفع راسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیے. آقا فرماتے ہیں میرے امتی کا آخری فرد جہنم سے نکل کر جنت تک جب تک نہیں پہنچ جائے گا، اے اللہ اس سر کو نہیں اٹھاؤں گا. ہر پیغمبر کو ایک دعا دی گئی تھی اور اس پیغمبر نے اس دعا کو دنیا میں اپنی قوم کے عذاب کے لیے استعمال کر لیا. آقا نے کہا اس دعا کو اپنی امت کے لیے میں قیامت کے دن استعمال کروں گا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آقا قیامت کے دن حضرت آدم کی امت ہوگی، حضرت شیس کی امت ہوگی، حضرت نوح کی امت ہوگی، حضرت لوط کی امت ہوگی، اربوں خربوں کروڑوں اربوں خربوں انسان ہوں گے، ان میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ آقا نے فرمایا عائشہ اگر مجھے تلاش کرنا ہو تو تم مجھے میزان کے پاس تلاش کرنا، میری امتوں کے اعمال کو تولا جا رہا ہوگا اور ایک عمل کی وجہ سے اس کے جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہوگا. میں اللہ سے سفارش کر میں اس کے نام یا مال خیر کو میں بھاری کر دوں گا اور اس کو جنت میں پہنچانے کی فکر کروں گا. عائشہ اگر میں تجھے وہاں میزان کے پاس نہ ملوں تو مجھے پل صراط کے پاس تلاش کرنا. میرے آقا نے تیرے لیے کیا نہیں کیا، میرے آقا نے تجھ پر کون سا احسان نہیں کیا؟ اما عائشہ نے پوچھا آخر میرے مولا پل صراط پر آپ کا کیا کام ہے؟ آقا فرماتے ہیں کہ جو کعبہ قوسین او ادنا ثم دنا فتدلی، جو چلا گیا تھا جو ہے معراج کے اندر اللہ کے قریب ہو گیا تھا، اتنا قریب ہوا تھا کہ حضرت جبرائیل بھی کروڑوں میل دور رہ گئے تھے. وہ حبیب پاک، وہ جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ عائشہ میری امت کا کوئی گنہگار پل صراط پر چل رہا ہوگا، اس کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے، عائشہ میں اپنے مونڈے کو دے کر پل صراط کو سہارا دوں گا تاکہ میری امتی کے قدم ڈگمگا کر وہ جہنم میں نہ. کیا کم کیا تجھے، کیا نقصان پہنچایا، کیوں تکلیف دیتا ہے میرے بھائی؟ نوجوان قسم کھا لے عزت اسی میں ہے. عزت دنیا کے کتوں کی زندگی اپنانے میں نہیں ہے، عزت مال و دولت میں نہیں ہے، عزت بنگلوں میں نہیں ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اور عزت تیسرے نمبر پر مومنوں کے لیے. نوجوان
قسم کھا لے چہرے پر سنت لائے گا، نوجوان قسم کھا لے معاشرے میں برائی دیکھے گا ہاتھ سے روکے گا، من را منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، قسم کھا لو ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، ہمارا جینا ہمارا مرنا اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے ہوگا، دین کے لیے نہیں ہوگا۔ ہم دنیا میں آئے نہیں تھے، ہماری ماؤں کے پیٹ میں ہماری روزی کو لکھ دیا گیا، ہمارے راشن پانی کو لکھ دیا گیا، جو چیز لکھی گئی اس کے پیچھے پڑھ کر اپنی آخرت کو کیوں برباد کرتے ہو میرے بھائی؟ سیرت کا جلسہ کوئی مذاق نہیں ہے، سیرت کا جلسہ کوئی ناٹک نہیں ہے، سیرت کا جلسہ کوئی قوالی اور مشاعرے کی محفل نہیں ہے، سیرت کا جلسہ اپنے آپ کو کھنگال لے، اپنی زندگی کو پہچان لے، اپنے مستقبل کا راہ عمل کو طے کرنے کا ایک جو ہے ایک مجلس ہے، ایک نشان ہے۔ ایسا نہیں عیسیٰ موسیٰ کے قصے، معراج کے قصے اور جھوٹے قصے بیان کر کر ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں ہے میرے بھائی، اور مایوس ہونے کی بھی ضرورت نہیں۔ اگر کسی بندے کی زندگی گناہوں میں گزر گئی، خطاؤں میں گزر گئی، مایوس ہونے کی بھی ضرورت نہیں۔ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگوں توبہ کر لو، توبہ اللہ توبہ کو قبول کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ توبہ کو اس درجے پسند کرتے ہیں کہ ایک آپ نے مثال دی کہ ایک بدوی تھا، وہ اونٹ لے کر چرا رہا تھا، کہیں جا رہا تھا، راستے میں جب دھوپ آئی اپنے اونٹ کو باندھ کر درخت کے نیچے سو گیا، اور جب دیکھا اٹھ کر تو اونٹ غائب تھا۔ بہت تلاش کیا، بہت تلاش کیا۔ اس زمانے کے اندر جو اونٹ تھا وہ سب سے بڑی دولت تھی، اس زمانے میں باندھی سب سے بڑی دولت تھی۔ اب اونٹ نہ پایا، بہت بیزار ہو گیا اور بہت دل کو صدمہ لگا، اور تھک ہار کر پھر دوبارہ سو گیا۔ اٹھ کر جو دیکھا تو اونٹ اسی جگہ پر دوبارہ آ کر کھڑا ہو گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ خوشی سے آدمی خوشی میں اور غم میں اپنے آپ کو قابو نہیں پاتا، خوشی سے اس کے زبان سے نکل گیا اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں۔ اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کو اونٹ کے ملنے پر جتنی خوشی ہوئی، اللہ کو بندے کے توبہ کرنے پر اس سے زیادہ خوشی ہوتی۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، توبہ کر لے، دین کی طرف آ جا۔ آج تجھے مسجدیں بلا رہی ہیں، آج تجھے اللہ کا قرآن بلا رہا ہے، آج تجھے بخاری بلا رہی ہے، آج تجھے سیاہ ستہ کی روایتیں بلا رہی ہیں، تجھے مکہ بلا رہا ہے، تجھے مدینہ بلا رہا ہے، تجھے جنت البقیع بلا رہا ہے۔ امریکہ کے بلاوے پر نہ جانا، یہ قوم تو وہ ہے جو یوں کہتی ہے، ان کو شک ہے کہ ہم اپنے باپ کی اولاد ہیں یا بندروں کی اولاد ہیں، ابھی ان کی تحقیق مکمل نہیں ہوئی۔ قرآن تو کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنو آدم کو شرافت سے نوازا۔ قرآن تو کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا۔ جس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا، جو آج تک یہ ریسرچ نہیں کر پائے کہ وہ بندروں کی اولاد ہیں یا انسانوں کی اولاد ہے، ان کے پیچھے پڑ کر اپنی زندگی کو کیوں برباد کرتا ہے؟ توبہ کر لے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اس محفل کے ضبطے میں ہماری توبہ کو قبول فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے دل میں آقا کی سچی محبت نصیب فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ سنتوں سے محبت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ایمان پر ہمیں قائم فرمائے، اللہ ایمان پر اور سنتوں پر ہمارا خاتمہ فرمائے، آمین واخردان الحمدللہ رب العالمین۔